کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ کھری ہم پہ یقین رکھتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنا ٹارگٹ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور اچیو کریں گے۔ والسلام۔ تقریب کے دوران قصبہ ویلفیئر کے بانی جناب راجہ احمد بشیر صاحب اور میرے انکل چودھری محمود اسلم نگیال صاحب وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ اسی دوران ہمارے بھائی جمر خان صاحب اور مولوی راشد صاحب تشریف لائے۔ جمر صاحب نے ہمارے فیصلے کی آواز سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقار سرور صاحب نے بات کی ٹرانسفارمر کے حوالے سے، شاید ان کے یہ نوٹس میں بات نہیں ہوگی، وزیر حکومت صاحب سے میری بات ہوئی تو اسی وقت انہوں نے یہاں پہ چودھری خلیل صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میرے خیال میں وہ موقع پر بھی گئے ہو، جو ہے اس کا معائنہ وغیرہ ہو گیا ہے۔ چوئی صاحب نے ٹرانسفارمر کا جو معاملہ ہے وہ بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ملے گا۔ اب میں چودھری وقاص طرفہ صاحب ممبر ضلع کونسل کو اسٹیج پر دعوت دوں گا کہ وہ سب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑی شریف پریس کلب اور دیگر میرے بھائیوں دوستوں السلام علیکم۔ کھڑی شریف پریس کلب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو یہ دفتر اپنا پریس کلب بنانے کے لیے جو چودھری عزیز صاحب نے زمین دی، اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چودھری عزیز صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، اور اپنی طرف سے اور چودھری ارشد صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ کو 50,000 روپے نقد اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب چودھری وقاص طرفہ صاحب۔ تقریب کے دوران ضلع صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب چودھری جاوید قادر صاحب تشریف لائے۔ سر میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری تقریب میں تشریف لائے۔ میں ساتھ ہی آپ کو اسٹیج پر دعوت دوں گا کہ سر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑی شریف پریس کلب اور دیگر وزیر ریاست آزاد کشمیر جو ارشد صاحب اور دیگر جتنے دوست احباب صاحب تمام جو آئے ہیں، میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ یہ آپ نے ایک ایسا اقدام کر رہے ہیں کہ اپنی عمارت ہو، اپنا پریس کلب ہو، جو عزیز صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے آپ کو یہ زمین دی ہے، اور اپنی طرف سے میں 2 لاکھ روپے آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ باقی پریس کلب والوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں سورہ قلم اگر آپ پڑھیں نا تو قلم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہوئی ہے۔ آپ پہ ایک فرض بن جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک طرف سے آپ نمائندے ہوں گے۔ ہماری پرابلم اس معاشرے میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک جرم ہوتا ہے، جب جرم ہوتا ہے آپ اس کو تو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی اس معیار تک آپ پہنچے کہ ان میں سے سزا کتنے لوگوں کو ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے فالو اپ کیا ہے کہ چیچیاں تھانے میں اگر 600 کیس ہو رہے ہیں تو ان میں سے سزا یافتہ کتنے لوگ اس سال میں ہوئے۔ یہ فالو اپ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تب جا کر یہ معاشرہ صحیح سمت کی طرف جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے ایک رپورٹنگ کر لی، رپورٹنگ کر کر فارغ ہو گئے ہیں۔ آپ نے جب تک اس کے ڈیپ ڈاؤن نہیں جائیں گے، ڈیپ ڈاؤن رپورٹنگ نہیں کریں گے، ایک پولیس والا ہے، پولیس والے کیا فوٹو لگا رہے ہیں جی فلاں کو اس نے اریسٹ کر لیا ہے، کوئی احسان کیا ہے، دیٹ از واٹ از گیٹنگ پیڈ فار۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ کام وہ کریں۔ ہمیں عدالتوں کی طرف بھی جانا ہے کہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ جو 6-6 لاکھ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ لوگ وہاں تنہائی لے رہے ہیں، ان کے متعلق بھی آپ لکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں سے جرائم اس معاشرے میں تبھی ختم ہوگا، ہم بہتری کی طرف تبھی جائیں گے کہ ہم فالو اپ کریں گے۔ ہم نے ایک رپورٹ کر دیتے ہیں آپ سب لوگ، جب آپ رپورٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے۔ یار اتنا کرائم کھڑی میں ہوا ہے، افضل پور تھانے میں اتنے لوگوں کو انہوں نے کیا، ہماری جو پیچھے ایف آئی آر کے پیچھے جو ضمنیاں گئی ہیں یا پیچھے چلان گئے ہیں، یا ان میں سے کیوں نقص آئے ہیں کہ وہ لوگ بچ کر نکل آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمارے جو
नौजवान है, यहाँ हमारे वजीर साहब भी बैठे हुए हैं, हमारी जमात की भी इसमें गफलत है, इनकी जमातों की भी गफलत है। हमारे बच्चों के पास यहाँ ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, मंशियात में डूबे जा रहे हैं। इस तरफ भी हमने जाना है। हमने सिर्फ सड़कें, नालियां, गलियां, ट्रांसफार्मर की सियासत में लगे हुए हैं। ये माशरे को आगे लेकर नहीं जा सकते। आप लोग इसकी अक्कासी करें, हमारी रहनुमाई भी करें, सियासतदानों की रहनुमाई करें, जुडिशरी की रहनुमाई करें, पुलिस की रहनुमाई करें, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसकी रहनुमाई करें, जो आम जरूरियात जिंदगी उनकी तरफ तवज्जो दे लोगों की। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी जावेद साहब, क्योंकि 5:30 बजे जनाजा है। वज़ीर हुकूमत चौधरी अरशद साहब ने जनाजे में जाना है। यहाँ पे मिर्जा मुजफ्फर साहब बैठे हुए हैं, उनको भी मैं 2 मिनट के लिए स्टेज पर दावत दूंगा कि सर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, खड़ी शरीफ प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान, मैं मुख्तसर गुजारिश करूंगा, मुझे राजा वकास सरवर साहब ने दावत दी कि यहाँ आप आए, और उसके बाद मेरा भतीजा कमर आरिफ साहब ने मुझे कहा कि आप जरूर आना। और साथ मुझे ये पता चला कि चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने 10 मरले जमीन प्रेस क्लब को दी, तो मैंने समझा ये जरूरी है कि मुझे जाना चाहिए। अहदेदारान है, ये बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि जमीन का मुतालबा कर रहे थे, जमीन की तलाश कर रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सबसे अल्लाह ताला का जिस पर करम हो, उसके नसीब में अच्छी बात हो, वही अच्छा काम कर सकता है। और ये अच्छा काम चौधरी अब्दुल अजीज के जिम्मे लगना था, और इन्होंने जिस तरीके से, वैसे भी ये मेरा ख्याल है ये अपना एक मजहबी जमात से इनका तल्लक है, और काम भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, और मैं इनको इस बात पर दाद देता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और प्रेस क्लब वाले राजा वकास सरवर साहब और बाकी तमाम अहदेदारान को मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके अपने मकसद में आप कामयाब हुए हैं, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर गुजारिश करता हूँ, काम तो आप सब लोग तमाम प्रेस क्लब हमने अपने घर से की है, अल्लाह के फजल करम से, और ये जारी सारी रखेंगे। और उसी तरीके से मैं आज प्रेस क्लब में करना तो मैं बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन बाकी भी छोटे मोटे काम खड़ी में करने